السلام علیکم لیول 3 میں ہوں آپ کی ٹیچر سوانا کاظمی، فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے۔ امید کرتی ہوں لیول 3 آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو چلیے لیول 3 اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک، جو کہ ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ یعنی کہ ایک دوسرے سے کسی بھی ٹاپک پر بات چیت کرنا، ٹھیک ہے، اسے مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ مکالمہ دو افراد کے درمیان بات چیت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکالمہ لکھا بھی جاتا ہے اور مکالمہ زبانی بھی کیا جاتا ہے، اور تحریری مکالمہ جو لکھا جاتا ہے اسے ہم مکالمہ نگاری کہتے ہیں۔ اب آ جائیے کہ ہم مکالمہ لکھتے وقت کون سی ایسی ضروری باتیں ہیں جنہیں فالو کریں گے۔ تو سب سے پہلے مکالمے کے ذریعے ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی رائے جاننی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ بندہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے جو ہم سے بات کر رہا ہے۔ نمبر 2، مکالموں کے ذریعے کردار بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو وہ دو لوگ کون ہیں؟ کیا دو دوست ہیں؟ کیا وہ دو بہنیں ہیں یا استاد یا شاگرد؟ نمبر 3 ہے، مکالمے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے جملوں پہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرنے چاہیے جب بھی ہم مکالمہ لکھیں۔ نمبر 4، مکالمے میں ہمیں ہمیشہ آسان گفتگو استعمال کرنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں مکالمے کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ نمبر 5، ہمیں مکالمہ کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے بات کو دہرانا نہیں ہے اور کوشش کرنی ہے کہ غیر اخلاقی گفتگو سے پرہیز کریں، یعنی کہ کسی بھی ایسی قسم کی بات نہ لکھیں جو سننے میں اور پڑھنے میں ناگوار گزرے، جیسے کسی بھی قسم کی گالی، کسی بھی قسم کا جھوٹ، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ مکالمے کا آغاز ہمیشہ خوبصورت ہونا چاہیے اور انجام ایسا جس کا کوئی نہ کوئی سبب نکلے، ٹھیک ہے۔ چلیے، مکالمہ کس طرح لکھا جاتا ہے؟ اب یہ سننا ہے آپ لوگوں نے، جس کے ذریعے آپ مکالمہ لکھیں گے، کہ سب سے پہلے 2 فرضی کردار ترتیب دیے جاتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کردار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی بہن کا، دوستوں کا، استاد شاگرد کا، جو کہ اپنے خیالات پیش کریں، ٹھیک ہے۔ دونوں کرداروں کے نام مارجن کے بعد لکھنے ضروری ہیں۔ کاپی میں مارجن ہوتا ہے نا، اس کے بعد اس کے کردار لکھے جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ مکالمات میں واوین کا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثالیں، جیسے کہ پہلا کردار سلمیٰ، کیا تم نے اسکول کا کام کر لیا؟ شفق، ہاں وہ تو میں نے گھر جاتے ہی کر لیا تھا۔ اب اس پہ ان کی بحث شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا مکالمہ مثالی طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کی مدد سے آپ اپنا مکالمہ تحریر کریں گے۔ تو یہ مکالمہ ایک استانی اور شاگرد کے درمیان ہے، جو کہ لڑائی نہ کرنے پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مس، یہ بچہ ہے جس کا نام علی ہے اور یہ اپنی ٹیچر کو سلام کر رہا ہے۔ جواباً مس کہہ رہی ہیں، وعلیکم السلام علی، آپ
کیسے ہیں؟ اس کے بعد علی نے انہیں جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مس، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ یعنی کہ تہذیب اور تمیز کا مظاہرہ لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر جواباً مس نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں علی، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ علی، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے کل اپنے سارے دوستوں سے بہت زیادہ لڑائی کی ہے، جو کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اب علی تھوڑا سا چڑھنے لگا اور اس نے جواب میں دیا، جی مس، وہ مجھے تنگ کر رہے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں ان سے لڑنے لگا۔ اب ٹیچر نے پیار سے کہا، تو علی کیا ہوا اس میں؟ آپ انہیں بہت پیار سے منع کر دیتے، وہ آپ کی بات سن لیتے، آپ کیوں لڑے ان سے؟ اب علی نے پھر جواب دیا چڑھتے ہوئے، کیا تھا مس میں نے اسے منع، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے مجھے پھر بھی بہت زیادہ تنگ کیا، اس لیے میں ان سے لڑنے لگا۔ اب مس نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو آپ ان سے پھر لڑنے لگ گئے؟ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ ان سے لڑنے لگے۔ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آپ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیتے، آپ صبر کا مظاہرہ کرتے اور آپ وہاں سے خاموشی سے چلے جاتے۔ اس سے یہ ہوتا کہ آپ کی بات وہیں کے وہیں ختم ہو جاتی، نہ ہی اتنی لڑائی بڑھتی اور نہ ہی آپ سے سب خفا ہوتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ لڑائی کے دوران صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر سامنے ہم سے کوئی لڑنا چاہ رہا ہے تو ہم خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اب علی تھوڑا سا خوش ہو کر، جی مس، شاید مجھے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اگر وہ مجھ سے لڑ رہے ہیں تو میں خاموشی سے ان کی لڑائی کا جواب دوں۔ مس، میں معذرت خواہ ہوں، میں آئندہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ ٹیچر خوش ہو کر، شاباش علی، مجھے تم سے یہی امید تھی، کیونکہ تم ایک بہت قابل طالب علم ہو۔ تو لیول 3 کی ایک مثالی طور پر ایک مکالمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب یہ کہ گھر کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے مکالمے کی مناسبت سے ایک عنوان، کہ آپ لوگوں نے استاد اور شاگرد کے درمیان ہی وہ مکالمہ ہے، بس ٹاپک چینج ہے، اور ٹاپک کیا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ آپ نے اس پر 8 سے 10 مکالمات لکھنے ہیں، اسی مکالمے کی مدد سے کہ کس طریقے سے شروع کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اختتام ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی نہ کوئی سبق اینڈ میں حاصل ہوگا، صحیح ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔